اصل مذہب کی اسپرٹ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہو. میرا اور میرے اللہ کا تعلق تو پوشیدہ ہے کہ قانون کا ارتقاء اس اعتبار سے ہوا کہ قرآن سب سے بڑا قانون آ گیا. میرے نبی کے نے بتا دیا کہ اللہ کا یہ قانون ہے. کسی ریاست نے قانون نہیں بنایا. یہ واحد قانون ہے دنیا کے اندر جو کمیونٹی کے ساتھ ایوالو ہوا ہے 1300 سال کے اندر. ریاست نے کب قانون بنانا شروع کیے؟ جب ظلم و جبر کی انتہا ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عدل اور احسان کے ساتھ، یامر بالعدل والاحسان. تو مجھ میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ عدل اور احسان میں کیا فرق ہے. تو وہ میں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے. حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ عدل اور احسان میں فرق کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، عدل وہ ہے جو معاشرے کے اندر جرائم روکتا ہے، معاشرے کے اندر ظلم روکتا ہے، مگر احسان وہ ہے جو اسی معاشرے کے اندر ایک خوبصورتی اور خوشبو پیدا کرتا ہے، محبت کی. تو عدل اور احسان کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے. ایک درگزر کی بات آتی ہے. عدل وہ کیفیت ہے کہ شکنجہ جو ہے قانون کا وہ پکڑے گا ضرور، مگر احسان وہ ہے جو مرہم پٹی کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبے کے اندر ایک احسان کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قبیلے کے قتل معاف کیے. حضرت عمر نے ایک احسان کیا کہ جب قانون یہ تھا کہ اگر قحط کے دوران بھی اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو انہوں نے اس زمانے کے اندر وہ معاملہ روک دیا. یہ ہے احسان. یہی معاشرے کے اندر محبتیں ہماری اور آپ کی بڑھاتا ہے. اگر ہم سب صرف عدل پر رہیں تو یہ میرا یہ تمہارا، اس سے آگے معاملہ نہیں چلتا. یہ وہ احسان ہے جو ماں باپ ہمیں درگزر کرتے ہیں، یہ وہ احسان ہے جس کے اندر بزرگ درگزر کرتے ہیں، یہ وہ احسان ہے جو پاکستان کی آج ضرورت ہے، جس کے اندر لوگوں نے نفرتوں کا بازار گرم کیا ہے، جو اسلام سے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی خوبی ہے درگزر کرنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے وہ دوچھتی پر ایک دن آرام سے سو رہے تھے، جب اٹھے کروٹ لے کر تو مسکرا رہے تھے. حضرت عمر ان کے پاس بیٹھے تھے. انہیں پوچھا میرے آقا، میرے نبی، آپ مسکرا کیوں رہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ فرشتہ، جب میں سو رہا تھا تو فرشتہ مجھے جنت کے مدارج دکھانے لے گیا. پہلا درجہ یہ تھا جس کے اندر بڑی خوبصورت مکان تھے، بہت خوبصورت کیفیات تھیں. تو میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کون سا درجہ ہے جنت کا؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ وہ درجہ ہے جس میں لوگوں نے اپنا انصاف کرا دیا. لوگوں نے، جس نے بد کلامی کی تھی تو اس کے پاس سے نیکیاں اللہ نے اس میں جھولی میں ڈال دیں. سب لوگوں نے برابری کر لی اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کے اعتبار سے. پھر دوسرا درجہ فرشتے نے، حضور نے پوچھا کہ دوسرا درجہ کون سا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ وہ درجہ ہے جس میں لوگوں نے زندگی میں دوسروں کو معاف کیا. کیا بات! یعنی اپنا اللہ کے یہاں جانے سے پہلے لوگوں کو معاف کر گئے. تو اللہ وہ صورت پسند کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے اس کا ذکر کروں گا کہ کس طرح سے یہ ضرورت ہے. اسلام کے اندر قانون کی کیا اہمیت ہے، ذرا سا آج کے اسٹیٹ نیشن کے قوانین سے ذرا سا فرق رکھیے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کے اندر، مکے کے اندر جو دور گزرا وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا گزرا. یہ تو سب جانتے ہیں نا. جو ہر ایک کی فکر کرتے تھے، انصاف کرتے تھے، لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرتے تھے. اور مدینے کے اندر اسی چیز کا پرچار ہوا. وہ ریاست تھی پہلے مکے کے اندر، وہ ریاست تھی، وہ زمانہ تھا جس میں اور بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، ظلم کر، ایک ایلیٹ کیپچر تھا، جو آج کل ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے کہ ایلیٹ کیپچر یا اشرافیہ جس طرح سے معاشرے کے ریسورسز پر قبضہ کرتے ہیں، یہ وہ ایلیٹ کیپچر تھا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کمیونٹی کے اعتبار سے انصاف اور احسان اور ہمدردی پیدا کرتے. جب مکے پہنچے تو لوگوں کے نمبر بڑھ گئے. جب لوگوں کے نمبر بڑھ گئے تو یہ ضرورت پڑی کہ وہ جو احسان انڈیویجول لیول پر ہو رہا تھا، وہ جو کمیونٹی کے ساتھ اسلامی معاشرہ تعمیر ہو رہا تھا، اس کو اب کوئی نظم دیا جائے.
تو وہ نظم ریاست کہلائی، وہ نظم ریاست کہلائی، نمبر کے بڑھنے سے ریاست کہلائی، ورنہ اصل اسپرٹ میرے مذہب کی یہ ہے. اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو ان پڑھ کہہ رہا ہوں. اصل اسپرٹ جو میں سمجھتا ہوں میرے مذہب کی ہے وہ انسانوں سے تعلق. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے. اللہ کو خدا نہ خواستہ اعوذ باللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو انسان سے وہ کیوں عبادت کی بات کو دہراتا ہے؟ وہ یہ کہ آپ سیکھیں. کیا سیکھیں؟ انصاف کرنا دنیا کے اندر، عدل کرنا، احسان کرنا. اصل مذہب کی اسپرٹ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہو. میرا اور میرے اللہ کا تعلق تو پوشیدہ ہے. میں طریقت کے حوالے سے نماز روزے پر کروں تو یہ میرا تعلق لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، مگر دل سے میرا تعلق اللہ سے بالکل الگ ہے. میرا اپنا حساب ہے اللہ کے ساتھ، یہ مجھے دکھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر نماز روزہ میرے لیے ایک ایکسرسائز ہے، میں یاد کروں بار بار. اور دیکھو اللہ بھی جانتا ہے کہ انسان کو کس کیفیت میں پیدا کیا ہے کہ صبح سے شام تک 25-30 مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صبح سے شام تک یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. کہتے ہیں بھولتے ہیں، کہتے ہیں بھولتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی عزیز انتقال کر جائے تو بڑی کیفیت پیدا ہوتی ہے دل میں کہ یار دنیا تو فانی ہے، مگر پھر بازار میں آتے ہیں تو دنیا فانی نظر نہیں آتی. تو یہ بھی یہی کیفیت ہے. تو لہذا اللہ بھی کہتا ہے کہ سارے دن تم اس کے متعلق یاد دہانی کرو اور رٹی رٹائی بات کرنے سے گریز کرو. اچھا جی، تو اسلام میں قانون کا ارتقاء کیسے ہوا؟ دیکھیے اسلام کی فاؤنڈیشن، اور آپ لوگوں کے سامنے کہنا بالکل بیکار ہے، میں تو اپنے جیسے لوگوں کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کا ارتقاء اس اعتبار سے ہوا کہ قرآن سب سے بڑا قانون آ گیا. میرے نبی نے بتا دیا کہ اللہ کا یہ قانون ہے. اس کے بعد میرے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ دوسرا قانون بنا، جس کا انٹرپریٹیشن قرآن کے ساتھ مل کر وہ ان لوگوں کا قانون بنا. تیسرا صحابہ اکرام نے کس طرح سے اس بات کو سمجھا. 3 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد اسلام کا قانون کیا تھا، یہ پچھلے 1300 سال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیر از نو لا بک ان اسلام ایکسپٹ اللہ کی کتاب. مگر مفتیان جو ہیں وہ ایک ایوالونگ قانون بنتا رہا. مفتیوں کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر جاتے رہے کہ مفتی صاحب میرا مسئلہ، میرا مقدمہ یہ ہے. اور ہزاروں انسیڈنٹس ہوتے ہیں نا. قانون تو ایک ہوتا ہے مگر اس کے اندر کسی کی مجبوری آتی ہے، کسی کی غربت آتی ہے، کسی کے مسائل آتے ہیں، کسی کی بیماری آتی ہے، کسی کی مینٹل کیس والی کیفیت آتی ہے کہ اس نے یہ بلاسفیمی کر دی ہے، کیا کر دیا. تو اس اعتبار سے مفتیوں نے فیصلہ کیا 1300 سال کسی ریاست نے قانون نہیں بنایا. یہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور جو اس میں کچھ دیکھنا چاہے وہ وائل بی فلاح کی کتاب ہے دا امپاسبل اسٹیٹ. اس کا عنوان ایسا تھا کہ میں نے پڑھی اور پھر میں نے چیف جسٹسز آف دا شریعت کورٹ اور چیف جسٹسز آف پاکستان ان سب لوگوں کو بھی بانٹی کہ اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ اسلام کا قانون جو بنتا گیا وہ تو کمیونٹی کے ساتھ بنا. وہ کسی اس طرح سے نہیں بن گیا کہ ریاست کے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا آج سے یہ قانون ہوگا، ایسے نہیں بنا. یہ واحد قانون ہے دنیا کے اندر جو کمیونٹی کے ساتھ ایوالو ہوا ہے 1300 سال کے اندر. ریاست نے کب قانون بنانا شروع کیے؟ جب ظلم و جبر کی انتہا ہوئی 13ویں صدی میں، 14ویں صدی میں، جب چرچ نے بڑا ظلم کیا یورپ کے اندر. اچھا ارتقاء وہاں ہو رہی تھی، مسلمان اس زمانے میں زوال پہ جا رہا تھا، ارتقاء وہاں ہو رہی تھی. تب کیسے قانون بنا جناب؟ 100 سال کی جنگ ہوئی، 70 سال کی جنگ ہوئی، 30 سال کی جنگ ہوئی. سارا یورپ آپس میں لڑائی کر رہا تھا، سارا یورپ. کتنا قتال ہوا. اس کے بعد ایک ویسٹفیلین آرڈر، ایک سب لوگ ملے جیسے آج یونائٹڈ نیشنز میں ملے ہیں، سب لوگ مل کر انہوں نے یہ کہا کہ اب نیشنز بنیں گی، نیشنز احتساب سے نکلیں گی. اور چرچ کا حال یہ ہے کہ ابراہیم بوانی وقت نے ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا نام تھا دا مورل سائڈ آف کرسچن کلرجی. اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے اور آپ کو تاریخ میں مل جائے گا کہ چرچ کے جو کاؤنٹس تھے، کیتھولک چرچ کے جو کاؤنٹس تھے جو فرانس میں تھے اور چھوٹے چھوٹے ریجنز کے اندر، انہوں نے ایک ٹیکس کلیکشن کا نظام بنایا ہوا تھا. شادی جب وہ سینکشن کرتا تھا جب عورت ایک رات کاؤنٹ کے ساتھ گزار لے. یہ حال تھا کرسچن چرچ کا اس وقت، زوال پذیر چرچ کا. وہ چرچ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے چلتا ہو.
اس سے بغاوت کی مارٹن لوتھر نے، پروٹسٹنٹ چرچ نے. اس بغاوت کا ایک ذکر آپ سے کر دوں کہ مسلمان کا زوال کہاں سے شروع ہوتا ہے. اس بغاوت کو سب سے زیادہ طاقت ملی جب گوٹنبرگ پریس بنا جرمنی کے اندر. اس نے اس کی ٹریٹائزیں چھاپ چھاپ کر دنیا میں بانٹنا شروع کی 1325 سے 1340 میں. گوٹنبرگ بائبل بھی وہیں چھپی. اس نے ہلا کر رکھ دیا کیتھولک چرچ کو. جب اس نے ہلا کر رکھ دیا کیتھولک چرچ کو تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ پرنٹنگ پریس تو بڑی خطرناک چیز ہے، یہ تو علم سارے میں پھیلا دے گی. تو میرے بھائیوں 300 سال مسلمانوں کے یہاں پرنٹنگ پریس نہیں بنا. 300 سال نہیں بنا. پہلا پرنٹنگ پریس بنا استنبول میں 1725 میں جو مسلمان تھا. اس کے اوپر پابندی تھی کہ عربی زبان، عربی الفاظ نہیں استعمال کرو گے. لیٹن میں جو مرضی آئے لکھو. 13-14 سال وہ چلتا رہا. تو 300 سال علم انتظار نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کی امت کو ایک ایج دے دے. اللہ کا بھی اپنا قانون ہے. تو مسلمانوں کو آج بھی آپ دیکھیے جس چیز سے گھبرا جاتا ہے مسلمان اس کو پہلے روکنے کی کوشش کرتا ہے.